عبد الله نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ کریم، اللہ مہربان کی یہ مہربانی ہے اس امت اسلامیہ کے ساتھ. یہ امت مرحومہ اور آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں، جنت میں جانے کے لحاظ سے سب سے پہلے جنت میں، عمر کے لحاظ سے انتہائی مختصر، اجر ثواب کے لحاظ سے ان کے درجات بہت بلند. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. مشرق سے مغرب اب چند گھنٹوں میں سفر کر سکتے ہیں. وہ کام جو مہینوں سالوں کا ہے وہ دنوں ہفتوں میں کر لیتے ہیں. جہاں دنیا کی ترقی ہے، اللہ نے ہمیں دینی لحاظ سے پہلے ہی مالا مال کر رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی 5 نماز پڑھ لینا 50 نماز کے برابر ہے، اور پھر اس 50 نماز کو 27 درجے پر اور ضرب کر لو. کیا انعام ہے. جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ایک نماز 27 درجہ، پھر اس 27 درجے کو 10 پر ضرب مارو. یہ اللہ کا کرم ہے. وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے وہ عنایت فرما دیتا ہے. صرف اس پر نہیں، ایک کلمہ کہہ دو بس زندگی بھر کی ساری گناہ معاف. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تشریف لائیں. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، بڑے محدث تھے، حافظ حدیث. عمرو بن عاص فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہاتھ آگے بڑھایا، پھر سمیٹ لی. اللہ کے نبی نے فرمایا ما لک یا عمر، کیا ہو گیا، تو مسلمان ہونا چاہ رہے تھے، ہاتھ پھر سمیٹ لیا. قال اشترط، میرا ایک شرط ہے اللہ کے نبی، وہ شرط ہے تو میں مسلمان ہوں گا ورنہ نہیں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا زندگی میں بڑے ظلم زیادتی، غلطیاں، طرح طرح کے نافرمانیاں کی ہے، کیا ان سب کے لیے کوئی معافی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے کہنے لگے سبحان اللہ، عمر تم نہیں جانتے ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان التوبۃ تہدم ما کان قبلہ. جو تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو گے، تمہاری زندگی بھر شرک کفر جو کچھ کیا سب معاف. مجھے آپ کو موبائل میں سے گانوں کو ڈیلیٹ کرنے میں وہ بٹن دبا دیا، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں اتنے بھی مشکل نہیں. زمین بھر کے گناہ لے کر آ جائے، بادلوں کی اونچائی سے بھی زیادہ بھرا ہوا پوری دنیا میں بھرا ہوا اس کی گناہ ہو، ثم لقینی، پھر میرے طرف آتا ہے، مجھ سے التجا کرتا ہے، ان توبہ تہدم، یوں توبہ کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے. اور توبہ کی شروع ہے، اپنی غلطی کو اعتراف کرے، اس غلطی پر نادم ہو جائے، پھر آئندہ کے لیے عزم کرے میں یہ غلطی پھر نہیں کروں گا. اور یہ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی یہ عزم کے ساتھ رجوع کر لیں، اس کی توبہ اللہ قبول فرما دیتا ہے. اللہ قبول فرما دیتا ہے. اگر کسی کا حق ہے اس کو واپس کرو یا اس سے معافی تلافی کر لو.
ایک ہی لمحے میں تہدم، سب کو ہدم ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم عزم کرتے ہیں آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، رمضان آنے سے پہلے ہی پاک ہو تاکہ رمضان کی نیکیاں ہمارے لیے درجات کا ذریعہ بن جائیں۔ تیاری کر لو، توبہ استغفار کر لو، خوب اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرو، دلوں میں دماغ کو، اوقات کو تیار کر لو۔ نیکیاں سمیٹنے کا موسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وضو کر لے، وضو کفارہ، پیدل چل کے آئے مسجد میں، وہ گناہوں کے لیے کفارہ، درجات کی بلندی۔ دیارکم و آثارکم، صحابی کو کہا گیا گھر کے قریب، مسجد کے قریب گھر لینا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں 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 نہیں، وہیں رہو، ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوں گے۔ یہ چلنا بھی عبادت، اور صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور ڈال کو بھی دیکھتے تھے اور وہ بھی یاد رکھتے تھے، اپنے چال ڈال کو بھی نبی کی چال ڈال پر۔ آج اگر کوئی انگریز حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، شوگر بہت ہائی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ 5 کلومیٹر روزانہ چلیں، لیکن چلنے کا طریقہ قدم آگے گھراتے ہوئے چلیں، اللہ کے نبی کی چال، پھر تو سیکھیں گے۔ فوجیوں کو کیسے چلانا سکھاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، رمل کرتے ہیں، رمل میں کیا ہوتا ہے؟ پہلوانوں والی چل رہا ہے، سعی ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی چال صحابہ بتاتے یوں چلتے تھے جیسے کہ کسی اوپر اونچائی سے ڈھولان سے نیچے اتر رہا ہے۔ یہ بھی سنت ہے تاکہ جراثیم گر جائے گناہوں کی، اور جسم کے اندر توانائی بڑھ جائیں، پھر تو فوراً کریں گے۔ حکیم الامت محمد الرسول اللہ، جس پر قرآن کریم نازل ہوئی ہے، من غدا الی المسجد او راحا، وہ چل کے جاتا مسجد کی طرف صبح شام، اور خاص کر فجر کی جو آج سن رہے تھے، ان صلاۃ الفجر کان مشہودا، یہ فجر کی جو نماز ہے جس میں فرشتے بہت سارے حاضر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ نمازوں کے جو 27 درجہ، اس کو 10 پر ضرب، اور یہ بعض اوقات بعض نمازیں رات کی فرشتوں کے پاس بھی کونٹی ہوتی ہے، دن کی فرشتوں کے پاس بھی کونٹی ہوتی ہیں۔ جب عصر میں پہنچتے ہیں، رات کے فرشتے، دن کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دن کے فرشتوں نے لکھ لیا کہ یہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ اوپر جائیں گے، رات کے فرشتے آ کے انہوں نے بھی لکھ دیا عصر کا ٹائم، ان کے دفتر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے، حالانکہ وہ جانتا ہے، کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں، یہ وہی فرشتے جنہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح و تحلیل کے لیے ہم ہی کافی ہے، پورے آسمان بھرے ہوئے ہیں، سجدے میں لگے ہوئے ہیں، قدم رکھنے کی جگہ ہے، تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، آپ ان کو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں، ان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ کو انسانوں کی یہ سجدہ، انسانوں کی عبادت فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ بتاؤ تم نے کیسے میرے بندوں کو پایا اور کیسے چھوڑ کے آیا؟ اللہ جی ہم جب گئے فجر کی نماز میں تھے یہ لوگ، جب ہم آئے ہیں تو عصر کی نماز میں یہ تھے۔ ہر فرشتے کے پاس، رات کے پاس بھی لکھا جا رہا اور دن کے فرشتوں کے پاس بھی لکھا جا رہا، اور جمعہ کے دن اسپیشل الگ دفتر لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان دفتروں میں اپنے نام درج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عصر کی نماز ٹائم پر پڑھو۔ آپ خیال رکھیے گا جب ہم دیہاتوں میں یا ایسے
سائڈ علاقوں میں جاتے جہاں مرغا رکھتے ہیں، مرغے کی آواز آپ کو عصر کے ٹائم پہ بھی سننے میں ملے گا، ہماری ٹائم میں ٹھیک ہے، حنفی عصر بھی ٹائم ہے، گنجائش ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ کو خاص پسند ہیں۔ اول وقت، عصر کی اول وقت، افضل وقت، جائز وقت، مباح، سورج کی رنگ ڈھلنے کے بعد، اس سے سب جائز ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے افضل سے افضل کام۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کس طرح بندوں کو نوازتا ہے اور ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ مسجد میں آؤ، وضو کفارہ، نماز کفارہ، اور پھر امام کے پیچھے پڑھو تو درجات بلند، اور پھر امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، بندے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ امام جب آمین کہنا شروع کر دیں تو آپ بھی آمین پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی آمین فرشتوں کی اقتداء کی آمین برابر ہو جائے، آپ کے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، ایک ہی آمین کے ساتھ یہ کن کو نصیب ہوں گے؟ جو پہلی دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں، امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ ملے تو یہ نمازوں کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما، اللہ ہمیں بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جو ہم ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھتے ہیں نا، اس کی کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آ رہے تھے، غالباً جمعہ میں نے شاید بتایا یا نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا امت کو میرا سلام پہنچا دو، علیہ السلام، اللہ ابراہیم پر ہماری سلامتیں پہنچا دیں۔ کہنے لگے ان عرض الجنہ خصب وقیعام، جنت کی سرزمین چٹیل ہے، میدان ہے اور زرخیز ہے، وہاں شجرکاری کرو، بولو اپنی امت کو کیسے شجرکاری کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ ایک ایک تسبیح و تعلیل سے شجرکاری بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نماز کے بعد اللہ کے نبی نے مشروع قرار دی، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیحات ہے، اور ان کی یہ ہم صبح کرتے ہیں، یہ کوئی تسبیح نہیں بھائی، نہیں، تسبیح صحیح طرح پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ خانہ پوری نہیں کرو بھائی نمازوں کو، تسبیحات کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بڑے وقار سے نماز پڑھو، ان نمازوں کا حساب بھی ہوگا، وزن بھی ہوں گے، تسبیح تعلیلات کی اس کی وزن ہوگی، آپ نے صحیح پڑھا اس کا وزن صحیح ہوگا، صحیح نہیں پڑھا اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور وزن کتنا ہوگا؟ جو ترازو ہے وزن کے اعمال کے، پورے زمین آسمان سب کو ڈال دے تو گنجائش ہے، ترازو اتنا بڑا ترازو ہے، حساب کتاب وزن اعمال کے، تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ دے تو وہ بھر دیتا ہے۔ اللہ، کیا اللہ نے ہمیں انعام سے نوازا، اتنا بڑا اجر ثواب، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور جب بندہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو آخری حدیث ہے بخاری کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختصر، پڑھنے میں بہت آسان، اور میزان میں ڈال دو وہ میزان بھاری ہو جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ بھاری کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ایک کہ گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حتیٰ حد نگاہ اس کے دفاتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، حساب کے لیے آئے، گناہ ہی گناہ بھرا ہوا، نیکی کوئی خاص نہیں۔ اللہ کہیں گے بندہ تیرا آج انصاف ہوگا، بندہ کہیں گے اللہ برائیاں اتنے زیادہ ہیں، انصاف کس طرح ہوں گے؟ وہاں تو
جوان بھی بوڑھے ہوں گے جب حساب کتاب کا مقام ہوگا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وزن اعمال حساب کے موقع پر اپنے امتی اہل خانہ کو بھی بھول جائیں گے، انبیاء بھی سلم سلم سلم۔ جب اولین آخرین جب جمع ہوں گے، حساب کتاب پڑھیں ہیں، وہ ہے اس حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے، آدم کے پاس جائیں گے، سفارش کرو، کہا ہمت نہیں ہے، قد غضب ربنا غضبا لم یغضب مثلہ قط، اللہ اتنے غم غصے میں ہے، اس طرح غم غصے میں اللہ کبھی آئے ہی نہیں، مجھے ہمت نہیں اپنی اولادوں کی فکر کرنے کی، ہر ایک معذرت کرنے کی۔ اللہ کے نبی بھی بعض مقامات پر امت کو بھول جائیں گے۔ تو اس بندے جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر اس کے لوازمات کو سمجھتے ہو، غیر اللہ کے سامنے شرک کفر نہیں کیا، گناہ تو بہت سارے ہیں، وزن ہوں گے، برائی کے ڈھیر ہے ایک طرف، دوسری طرف خالی خالی، کہا انصاف ہوگا، کیا انصاف ہوں گے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں رکھ دیا جائے گا، جو لا الہ الا اللہ توحید ہے، اللہ کا کلمے کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھاری، اس کے گناہ سب ہلکا۔ اللہ ہمیں وہ توحید، وہ عقیدہ نصیب فرما۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کتنے فاسق فاجر ہمارے مذہبی ساتھی ہوتے ہیں، عمل میں بڑے کوتاہ، لیکن جب اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، مولویوں سے بھی آگے جاتے ہیں، جان سے کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہیں توحید کی جو اثر ہے نا دل میں، وہ دکھا دیتا ہے، وہ دکھا دیتا ہے۔ میں نے بسوں میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے جب کفریہ کلمہ گانوں میں نظر آتا ہے ان کو۔ بہرحال لڑائی جھگڑے اچھی بات نہیں، اعتدال سے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توبہ یہ بار بار کریں۔ اللہ کے نبی دن میں 70 بار توبہ پڑھتے تھے، اور اذکر اللہ ذکرا کثیرا، خوب اللہ کے ذکر کرو، یاد کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، برائی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب برائی سرزد ہو جو فوراً نیکیاں کرو تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ بہت ساری نیکیاں اللہ کے ہاں بہت مقام مرتبہ رکھتا ہے، ہم لوگ تو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قلنا بلا یا رسول اللہ، میں ایک ایسی نہیں بتاؤں جو درجے بلند ہوں اور گناہ معاف ہو جائے؟ قال کثرۃ الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ اسباغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو۔ یہ وضو اچھی طرح کس طرح ہوتا ہے؟ ہاتھ رگڑ کے دھونا ایک، تین بار دھونا دو، اور اعضائے وضو کو آخر سے بھی تھوڑا آگے لے جاؤ، پاؤں کو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر تک دھو رہے تھے، دھونے کے بعد وہ ایک بندے چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ ابو ہریرہ یہ کیسے آپ وضو کر رہے ہیں، اتنے اوپر دھو رہے؟ فرمانے لگے یا بنی فرخ انتم ہاؤنا، تم یہاں چھپ کے دیکھ رہے تھے، لو علمت انکم ہاؤلا لما توضأت هذا الوضوء، اگر مجھے پتہ ہوتا تم دیکھ رہے تو میں وضو اسی حد تک ہی دھو لیتا جہاں دھونا ضروری ہوتا ہے، لیکن میں نے اتنا زیادہ اوپر اس لیے دھویا، میرے محبوب نے کہا ہے قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوئے آئیں گے، تو میں اس چمک کو بڑھا دیا ہوں۔ تو تھوڑا پاؤں اعضاء کو تھوڑا اوپر تک دھو کے لے جاؤ، یہ اسباغ الوضو ہے۔
برفانی علاقوں میں ہم جانتے ہیں بلتستان میں بچوں کے ہاتھ پھٹ جاتے تھے، 3 ٹائم 5 ٹائم وضو کرنا مشکل ہو جاتے تھے، اور گرمیوں میں اوپر سے آپ کے ٹینکی گرم ہے، ایک بار دھونا مشکل، لیکن پھر بھی 3 بار دھوتا ہے۔ یہ اسباغ ہے تکلیف میں بھی، اسباغ الوضوء علی المکارہ وانتظار الصلاۃ الی الصلاۃ۔ یہ درجات بلندی کا ذریعہ، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مسجد میں جائیں تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کے لیے انتظار میں بیٹھیں۔ مسجد میں بیٹھنا فرمایا یہ گناہوں کے لیے کفارہ، درجات کی بلندی، اور فرمایا ایک اضافی بات ہے، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط۔ یہ ہیں بارڈر پر گویا کہ کھڑے ہیں، یہ فوجی لوگ جانتے ہیں، ہم نے دیکھے یہ منظر، رات کی تاریکی ہے، سردی کا موسم ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پہاڑوں میں، بلوچستان کی تپتی ہوئی ریت پر ڈیوٹی لگے ہوئے ہیں، رات کو جہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے بولا یار آرام تو کر لو تھوڑی، کہا نہیں جی ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ بارڈروں کی حفاظت کرنا یہ آسان نہیں ہے، بیوی بچوں سے دور، گھر کی آسائش سے محروم، ملک ملت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر میں کھڑے ہیں، اور راتوں کے راتوں وہاں ڈیوٹیاں دیتے ہیں یہ لوگ، اور ادھر نمازی مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، ایسے ہیں جیسے کہ جہاد کے لیے میدان کارزار میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ہر آدمی کو جہاد ممکن نہیں ہے، مواقع بھی میسر نہیں ہوتے ہیں، کبھی موسم جہاد ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ درجے یہ مقامات رکھا ہے۔ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ ایک ٹائم جہاد کے لیے نکلیں، صبح کا یا شام کا ڈیوٹی لگا دیں تو دنیا وما فیہا ایک طرف رکھو، اس کی ایک ٹائم جو میدان کے میں کارزار میں نکلتا ہے، انتظار کرتا ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ہم پوری دنیا خرچ کر کے جنت کو خرید نہیں سکتے ہیں، لیکن جنت ہمارے قدموں کے قریب ہے۔ تحت ظلال السیوف، ماں باپ کی خدمت میں ہیں، ماں باپ کے جوتے کھانے میں ہیں، ماں باپ کی عزت کرنے میں ہیں۔ ہما جنتک و نارک، یہ تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اور بڑھاپا ماں باپ ملنے کے بعد جنت نہیں خریدا تو بہت بڑی بدنصیبی ہے، رمضان آنے کے بعد مغفرت نہیں کرا دی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ ہمیں یہ مواقع جو میسر ہو رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی عمل کی ضرورت نہیں، ایک ایسی نیکی ہے جو دل میں صرف دل میں ہے۔ کیا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر خوش ہو کے ملتا ہے، گلے لگا دیتا ہے، یار نہ لینا نہ دینا، نہ حسب نسب میں تعلق ہے، لیکن صرف دین کے نام پر ملتے ہیں۔ میں نے ایسے اپنے بھائیوں کو دیکھا، خاص کر کورونا کے بعد جب گئے گلے لگ گئے، یار ایسی محبت، دل کو ٹھنڈک مل رہا تھا یار، کئی مہینوں کے بعد ملاقاتیں۔ یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، یہ دل کے لیے ٹھنڈک ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ قیامت کے دن ہوں گے، اعلان ہوگا این المتحابون فیّا، کہاں ہے میری رضا کے خاطر، دین کے خاطر، کتاب اللہ سنت رسول کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ این المتحابون فی بیا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ محشر کے میدان میں تپ رہے ہیں لوگ، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر محبت کرنے والے لوگ، میری عظمت اور جلالت کے خاطر محبت کرنے والے لوگ، میں اپنے خصوصی عرش کے سائے میں اس کو جگہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں اس کو سایہ مل گیا، اور کیا چاہیے بھائی؟
اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ایک دفعہ پانی پینے کے لیے مل گیا تو پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں محشر میں پڑے رہیں گے، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گا۔ اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، سفر بہت طویل ہے، عمل ہمارے پاس بہت مختصر ہے، زیادہ راہ نہ معلوم قبول بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو حقیر مت جانو، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آج کل قحط ہیں، مانگ پڑی ہوئی ہے کاروبار میں، ایک بشارت سن لو، جنت حاصل کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یسر یسرہ اللہ، قرضہ لے لیا، ٹائم پورا ہو گیا، یار اس مہینے میں نہیں دے پا رہا ہوں، آئندہ میں کوشش کروں، آئندہ مہینہ، دوسرا مہینہ، سال، 2 سال ڈیلیٹ کرتے گئے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بہت دیر بعد دے دی۔ پتہ ہے بے بس آدمی ہے، کاروبار خراب پڑیں گی، قرضہ واپس کرنے میں دیر ہو گیا، وہ ڈھیلے پر ڈھیلا کرتا جا رہا۔ کہا تم نے ایسا کر لیا نا دنیا میں بندوں کے ساتھ، قیامت کے دن ہم بھی تمہیں معاف کریں گے، تمہارے لیے آسانی کر دوں گا۔ من نوقش الحساب فقد ہلک، اگر حساب کتاب میں سختی ہو جائے نا ہم بچ کے نہیں جائیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دیں، اللہ ہمیں دنیا والوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام نیکیوں کے راستے ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بتلاؤ سب سے زیادہ جنت میں کون لوگ جاتے ہیں، کس وجہ سے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، جس کے دل میں اللہ کا خوف خشیت ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ اخلاق اچھے ہونا عبادت میں دل لگی کے ساتھ، عبادت شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ محبت، ہمدردی، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام نیکیوں کو چن چن کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت دیں، عافیت دیں۔ اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ تمام بیماروں کو صحت دے، اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں۔ اللہ رمضان المبارک کے مہینے صحت، سلامتی، امن، آشتی کے ساتھ مل کے اجتماعی عبادات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جماعتیں، یہ تراویح، یہ تلاوتیں، یہ افطار اللہ ہمیں سب کو نصیب فرما۔ روزہ تو ایک ہی آدمی رکھ لیتا ہے، لیکن کتنے خوش نصیب ہے 20 10 ہزاروں آدمیوں کا افطار کرا کے ایک ہی دن میں 100 آدمیوں کے روزے کا اجر بھی سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرما دے۔ ابھی کھلانا ضروری نہیں، پیٹ بھر کے کھلا، پانی پلاؤ، شربتیں پلاؤ اور کھجور سے افطار کراؤ، لیکن ایک خرابی ہے افطاری میں، ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ ہم روزے کا جو اصل فلسفہ کو خراب کر دیتے ہیں۔ رمضان میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں۔ میرا عمر تقریباً 27-28 سال کی عمر میں کراچی میں آیا ہوں، اور یہاں پر آتے ہی امامت، تدریس اور خطابت شروع ہوئی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا افطاری میں کیا کیا اکرم شکرم کھاتے، جب سب کو کھاتے ہوئے دیکھ کھاتا گیا۔ جب مہینے کا آخر آیا، یہ پکوڑے، یہ جلیبیاں اور ٹھنڈے مشروبات، نہ تجربہ کار آدمی تھا، اور مہینے کے آخر میں بیمار ہو گیا۔ میں نے کہا اب جمعہ بھی ہے، عید کا خطبہ بھی پڑھانا ہے، اور قیام اللیل کی یہ ساری دروس خراب۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ سارے کچرے ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ طبیعت کو خراب کرنے والی ہے۔ روزے کی اصل جو افادیت کو خراب کر دیتا ہے۔ ماہرین اطباء کہتے ہیں افطاری کے ٹائم سادہ بغیر مرغن کے حلیم بنا لو، دلیہ بنا لو، یہ بیماروں کے بزرگوں کے لیے بہترین غذائیں ہیں۔ روٹی سالن کھا لو، پھر نماز تراویح پڑھنے کے بعد پھر نہیں کھانا۔ افطاری پیٹ بھر کے کر لیتا ہے، نماز تراویح پڑھتے ہیں، پھر آ کے کھاتا ہے، زہر کھا رہا ہے، زہر ہی ہے، حکیم لوگ اس کو زہر کہتے ہیں۔ پھر یہ جو اصل مقصود جو ہے بھوکا رکھنے کا، وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کم کھاؤ،
کم سو، زیادہ زیادہ قیام اللیل کرو اور تیاری کرو۔ ابھی برطانیہ کا حال ہی کا کوئی رپورٹ آیا اخبارات میں، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں نا، ان کو ان بیماریوں نے مارا نہیں ہے، بہت سارے خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہوئے۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان پر بیماریاں عجیب عجیب لاحق ہو گئی، اور یہ روزہ قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے۔ جس کو عادت ہو کہ لمبا ٹائم جو ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا، اس کے اندر کی توانائیاں بحال ہو جاتی ہیں، اور وہ جو چیزیں آپ کے اندر وٹامن اندر پھنسے ہوئے نا، وہ بھی استعمال میں آتا ہے اور صفائی ہو جاتی ہے۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اگرچہ حدیث پر قدر کلام ہے، لیکن ایک دبئی سے پاکستانی آئے یہاں پر، ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کینسر ہے، لا علاج ہے۔ اس کو کسی نے نصیحت کی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، یہ بہترین علاج ہے، کیونکہ بیماریاں کھا کھا کے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ کینسر جو سارے زیادہ کھانے کی غلط چیزیں کھانے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو گئے۔ چیک کیا تو کینسر ہے ہی نہیں۔ وہاں کے ڈاکٹر حیران ہو گئے، تمہارا علاج کس نے کیا؟ اللہ، وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی صحت کا بھی اصول ضابطے ہمیں بتائے ہیں، اللہ اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو بھی دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، جو دنیا میں ہے اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، امن دے، آشتی دے۔ اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچے اور دوست احباب، رشتہ دار سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس مختصر زندگی میں طویل سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ دین کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اللہ ان کو مضبوط بنا دے۔ اللہ مساجد اور مدارس کو